وفات کرے۔ حدیث کا حوالہ نوٹ فرمائے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ مشکات شریف کا صفحہ ہے 523 اور 523 صفحہ کی سطر ہے 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 اور 524 صفحہ کی سطر 1 2 3 4 5 6 7 کی بڑی پیاری حدیث پاک۔ ان علی رضی اللہ تعالی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنانیر فتقاضى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا یہودی ما عندي ما اعطيك قال فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذن أجلس معك فجلس معه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتحدثونه ويتباعدون ففتن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أسلم معاهدا وغيره فلما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفز ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزج بالفحش ولا قول الخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال۔ مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بہت لمبی حدیث سنائی ہے، ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ اے لوگوں ذرا سماعت تو کرتے چلیے۔ آج آپ کس کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا اپنے نبی کا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں، اے لوگوں وہ محفل ادھوری ہے کہ جس محفل میں نبی کا نام نہ لیا جائے، وہ پنچایت ادھوری ہے جس پنچایت میں مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر نہ کیا جائے، وہ جلسہ ادھورا ہے کہ جس میں مصطفیٰ پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر سب ہے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو سارے ذکر پھیکے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو سارے جلسے پھیکے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو ساری پنچایتیں پھیکی نظر آتی ہیں۔ اے لوگوں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹھا اعلیٰ حضرت کے گلے میں پڑا ہے اس لیے اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی عظمت کے قصے آپ بہروا کی سرزمین پر بیٹھ کر صرف اکیلے نہیں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے قصے مدرسے کا کوئی عالم نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد کا کوئی امام نہیں پڑھ رہا ہے، مدرسے کا کوئی مدرس نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے قصے اپنے بھی پڑھ رہے ہیں، بیگانے بھی پڑھ رہے ہیں، ایمان والے بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمان بھی پڑھ رہے ہیں، فرما بردار بھی پڑھ رہے ہیں، نافرمان بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمان بھی پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں مصطفیٰ کا ذکر تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تحقیق کی وادی میں جا کر کے جب مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اتنی اعلیٰ بات لکھتے ہیں، اتنی اعلیٰ بات لکھتے ہیں کہ قلم توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک انگریزی مورخ بولتا ہے all the standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، عظمت مصطفیٰ
ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब के बिलासपुरी। All the standard by which human greatness may be measured, is anyone greater than he who would dare to compare in history with Prophet Muhammad? आज वसीम रिजवी जैसा कुत्ता उठा है और वो कुत्ता उठ करके कहता है इस्लाम की आयतें आतंकवाद की शिक्षा देती है, इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कुरान की आयतें इस्लाम के मानने वालों को जिहाद के लिए प्रेरित करती है। मैं कहता हूँ जालिम, तुझको डूब मरना चाहिए, तू मुसलमान के नाम पर कलंक है, ये जमीन तुझको निगलने कम है, आग की गोले तेरे ऊपर आसमान से नाजिल होने लगे कम है। अरे जालिम, तू कह रहा है कि इस्लाम आतंकवाद की बात करता है, तू बकवास कर रहा है, कुरान जिहाद की बात करता है, कुरान गर्दन काटने की बात करता है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए थी, अगर तुझे देखना ही चाहिए तो एक अंग्रेजी मुअर्रिख को उठा करके दे, उसकी जिंदगी का अध्ययन करके दे। वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में आज आतंकवाद पाया जा रहा है, पूरी दुनिया के लोग आज आतंकवाद से परेशान नजर आ रहे हैं। वो गैर मुअर्रिख कह रहा है, वो अंग्रेज कह रहा है अगर तुम दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हो तो वो कह रहा है if any religion has a chance of ruling over England, Europe within the next 100 years it is Islam. और कह रहा है if a man like were to assume the dictatorship of the modern world, he must be solving its problem as much needed peace and happiness. इसका तर्जुमा सुनेंगे तो लगेगा है लोगों आप बेहुआ की सरजमीन पर नहीं बल्कि मदीने की गली में बैठे। एक बेईमान कह रहा है, एक अंग्रेज कह रहा है कि ऐ लोगों, अगर दुनिया की सारी परेशानियों का सॉल्यूशन चाहते हो, अगर दुनिया की सारी प्रॉब्लम का हल चाहते हो, दुनिया की तमाम परेशानियों का हल चाहते हो, तो वो कहता है कि मदीने के आका का कानून नाफिज कर दो, मुस्तफा का निजाम नाफिज कर दो। खुदा की कसम, मुस्तफा का कानून नाफिज कर दिया तो पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाए। जिंदाबाद, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने बैरुआ, अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब कबिला बिलासपुरी। वाह वाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। If a man like him, जो अंग्रेजी जानते हैं समझ सकते हैं, लाइक मतलब उनकी तरह, किसकी तरह? मदीने वाले की तरह। World to assume the dictatorship of the modern world, अभी जो मौजूदा जमाना चल रहा है, इस जमाने में अगर कोई मुस्तफा का कानून लेकर के आए तो क्या होगा? He must succeed solving its problem as much needed peace and happiness. अरे वो बेईमान कह रहा है कि मुस्तफा का कानून ले आओ, समाज में परेशानियों का हल हो जाएगा और जैसी खुशी चाहते हो ऐसी खुशी मिल जाएगी। आओ देखो भाइयों, ये बात कहता है कि इस्लाम के पैगंबर, उन पर जो कुरान नासिल हुआ है उस कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद को बढ़ावा देती हैं। मैं कहता हूं जालिम, तेरी आंख फूट क्यों नहीं गई? तुझे कुरान में ये आयत नजर नहीं आई? मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये उलमा समझ गए आयत का ट्रांसलेशन, ये उलमा समझ गए आयत का मतलब क्या है। आए लोगों, कुरान क्या है? आज दुनिया वालों को पैगाम दो। कुरान क्या है? आज दुनिया वालों को समझाओ। मेरा कुरान कहता है मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्स, यानी कि जिसने बगैर गुनाह के, बगैर कसूर के, बगैर जुर्म के, बगैर खता के अगर किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया, यानी अगर किसी की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी, तो मेरा कुरान कह रहा है तुम ये कहोगे, अगर आप अपने गांव के चौधरी से पूछो कि उसने एक इंसान की सरेआम हत्या कर दी, तो वो कहेगा हाँ एक इंसान की हत्या की है। आज किसी विधायक से पूछो तो वो कहेगा हाँ आज उसने एक इंसान की हत्या की। यानी दिन के उजाले में
سرے عام ایک انسان نے ایک انسان کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. آپ کہو گے ایک انسان کا قتل ہو گیا. ہمارے سماج میں لوگ کہیں گے ایک انسان کا قتل ہو گیا. بڑے بڑے سی ایم کہیں گے ایک انسان کا قتل ہو گیا. بڑے بڑے ٹی ایم کہیں گے ایک انسان کا قتل ہو گیا. لیکن اے لوگو, اس کو آپ اس نظریے سے دیکھ رہے ہو کہ ایک بے گناہ کا قتل ہو گیا تو ایک کا ہو گیا. لیکن میرا قرآن پڑھو اور دنیا والوں کو پیغام دو. وہ قرآن جو ہمارے آقا کے سینے پر نازل ہو رہا ہے, وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر بے گناہ کا قتل کیا جائے گا, ایک بے گناہ کا قتل کر کے اس کی زندگی کا قصہ تمام کیا جائے گا, تو میرا قرآن کہتا ہے وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ ہے میرا قرآن بھائیو. یعنی ایک انسان کا قتل آپ نے کہا, ایک انسان کا قتل ہمارے سماج کے لوگوں نے کہا, لیکن میرا قرآن کہہ رہا ہے یہ ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کہلائے گا. آؤ آگے بڑھو. آگے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی نے سسکتی ہوئی انسانیت کو, اگر کسی نے تڑپتے ہوئے انسان کو بچا لیا, آپ کہیں گے ایک انسان کی جان بچا لی. لیکن میرا قرآن کہتا ہے ایک انسان کی نہیں بلکہ مرتے ہوئے کی جان بچانا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچا لے. یہ ہے میرا قرآن. آؤ دیکھو پیارے بھائیو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کی شکشا دیتا ہے یا قرآن میں آتنکواد کی شکشا دی گئی ہے, آؤ میں آپ کو تاریخ کے جھروں کو میں لے جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں یہ اسلام ہے کیا, اسلام کے پیغمبر ہیں کیا, صاحب اسلام کی زندگی ہے کیا, مصطفیٰ کی مدنی زندگی ہے. میرے مصطفیٰ نے عشاء کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز پڑھا کر کے اپنے غلاموں سے خطاب کیا, غلاموں سے خطاب فرما کر آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. لیکن جیسے ہی بھائیو حیرت ہوگی آپ کو, میرے آقا نے اپنے حجرے میں قدم رکھنا چاہا ہے, کیا دیکھا کہ جس جگہ پر آپ آرام فرماتے ہیں اسی جگہ پہلے سے ایک بلی آرام کر رہی ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا اور ایک جملہ بھی مس مت ہونے دیجئے گا. یعنی جس جگہ آپ آرام کرتے ہیں اس جگہ پہلے سے بلی زور سے بولے آرام کر رہی ہے. اے لوگو, بلی آج ہمارے آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے. کیا کوئی بستر پر اس کو جگہ دیتا ہے؟ نہیں. لیکن مدینے والے کا کردار تو دیکھو, مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو, مصطفیٰ کس طرح سے ابر کرم بن کر کے برس رہے ہیں. ملاحظہ تو کرو, جیسے ہی میرے آقا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلی میرے بستر پر آرام کر رہی ہے, اپنے بڑے ہوئے قدموں کو واپس کھینچ لیتے ہیں اور خاک کے بستر پر ہاتھ کا تکیہ لگا کر کے آرام کرنے لگتے ہیں. اب ایک جملہ کہنے کی مجھے اجازت دے دیجئے. وہ پیغمبر جو ایک بلی کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھے, وہ پیغمبر جو ایک بلی کو جگانا مناسب نہ سمجھے, ارے وہ پیغمبر جو ایک بلی کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھے, وہ پیغمبر کب چاہے گا کہ انسانیت کو تکلیف دی جائے؟ ارے نہیں, وہ پیغمبر تو ایسا پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر نے مظلوموں کو دبے کچلے لوگوں کو عزت کے آسمان پر بٹھایا ہے, سسکتی ہوئی انسانیت کو سینے سے لگا کر کے پیار اور محبت کا پیغام دیا. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, عصمت مصطفیٰ, خواجہ کا ہندوستان, علامہ مفتی بلال صاحب. آئیے ہم مصطفیٰ کی تعلیمات کے آگے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. مصطفیٰ کی زندگی کے کچھ چیپٹر اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیا ہے میرے مصطفیٰ. اے لوگو آؤ دیکھو, جتنا ذکر آج پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اتنا ذکر کسی کا نہیں ہو رہا ہے. اور کیسے ہو؟ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. مکہ میں مصطفیٰ کا ذکر, مدینہ میں مصطفیٰ کا ذکر, پورب میں مصطفیٰ کا ذکر, پچھم میں مصطفیٰ کا ذکر, اتر میں مصطفیٰ کا ذکر, دکھن میں مصطفیٰ کا ذکر, کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا ذکر, اور ایسا ذکر اور کہا جاتا
कहता है अल-फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, कि फजीलत वो होती है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी दें। अब दुश्मन क्या कह रहे हैं? ऑल द स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड, यानी इंसानी अफजलियत को नापने के जितने भी पैमाने होते हैं वो सारे के सारे पैमाने रख लिए जाएं, और सारे के सारे पैमाने रखने के बाद एक जानिब मुस्तफा हो और एक जानिब दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हो, दुनिया के बड़े बड़े माहिर कानून, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े अतारीख, दुनिया के बड़े बड़े टीचर, यानी सारे टीचर एक तरफ, सारे साइंटिस्ट एक तरफ, सारे माहिर कानून एक तरफ, और एक जानिब है मेरे मुस्तफा। अब वो मुवाजना कर रहा है, अब वो कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, और तुलना करने के बाद कह रहा है ऐ लोगों कि वो मुस्तफा का मुकाबला कर सके। अरे किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुस्तफा का मुकाबला कर सके, इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसाल और बेमिसाल बनाया। अब इसी को हजरत जिब्रील की जबान में सुने। हजरत जिब्रील कहते हैं इन्नल्लाह बासनी इलै कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा वसालहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा हजरत जिब्रील मुस्तफा के सामने हाजिर है और मुस्तफा से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी खिदमत में आने से पहले पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, जमीनी सहराई सारे इलाकों की मैंने सैर कर डाली, लेकिन ए आका पूरी कायनात में मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया। ये कौन कह रहा है? ताइरे सिदराज कर रहे हैं ए मेरे आका पूरी कायनात में मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा। अब इसी को बरेली के आला हजरत बरेली की चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमसे खुदाया। आओ देखो प्यारे भाइयों, हम आगे चलते हैं और मुस्तफा का अब जिक्र करने लगे हैं। अब हदीस सुनी है, उसका तर्जुमा समाप्त कीजिए। ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम में तलवार चलाने की बात की गई है, इस्लाम में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखो। आया है किताबों में मेरे मुस्तफा ने एक यहूदी से कुछ कर्ज ले लिया था, यानी कर्ज लिया है मेरे आका ने एक यहूदी से। अब कर्ज वाला टाइम से पहले ही मुस्तफा के पास आ गया अपना कर्ज मांगने के लिए और कहता है ए मोहम्मद जो कर्ज तुमने मुझसे लिया था मेरा कर्ज मुझे वापस किया जाए। जरा गौर से समाप्त कीजिए, वो क्या कह रहा है? कह रहा है ए मोहम्मद जो मेरा कर्ज तुमने वापस मुझसे लिया है मुझको वो मेरा कर्ज वापस दिया जाए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ए साहिल अभी मेरे पास तेरा कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि मुस्तफा ने कर्ज लिया नौबत मांगने तक क्यों आई, तो आप समझदार है। ऐ लोगों जो वायदा हुआ था, जो मुआहिदा तय हुआ था, उस तय मुआहिदे से पहले ही वो आ गया था मांगने के लिए। और करीब से समझना चाहते हैं तो समाप्त कीजिए। आपने किसी से कुछ रकम उधार ली, आपका 2 महीने का मुआहिदा हुआ कि 2 महीने के बाद तेरी ये रकम वापस कर दी जाएगी, लेकिन जिससे आपने रकम ली है, जिससे आपने कर्ज लिया है, वो 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ जाए तो गलती किसकी है? आप कहेंगे गलती वक्त से पहले आने वाले की है। यही सिचुएशन यहाँ है, यही हालत यहाँ है। वो आ गया मुस्तफा के पास और आकर के कहता है मुस्तफा मेरा कर्ज मुझको वापस किया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं अभी मेरे पास नहीं है। वो कहता है अगर अभी नहीं है तो मैं जब तक जाऊंगा नहीं उस वक्त तक उठूंगा नहीं कि जब तक अपना कर्ज वापस नहीं ले लूंगा। ऐ लोगों मेरे मुस्तफा ने कहा जैसा तेरी मर्जी। ऐ लोगों मुस्तफा को अब उसने पकड़ लिया, ज़ुहर का वक्त हो गया। आया है हदीस में फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा वल असरा वल मगरिबा वल इशा अल आखिरा। मेरे आका ने ज़ुहर की नमाज भी वही अदा फरमाई, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। अब असर का वक्त हो गया, मेरे आका ने असर की नमाज भी वहीं पर अदा फरमाई। मगरिब का हो गया, इशा का वक्त हो गया, यानी ऐ लोगों दोपहर से बैठे बैठे ज़ुहर भी हो गई, असर भी, मगरिब भी हो गई, इशा भी, और पूरी रात गुजर गई। आया है किताबों में मुस्तफा फरमाते हैं कि फजर की नमाज भी हो गई, लेकिन मुस्तफा को छोड़ा नहीं।
غور سے سماعت کیجیے اور بتائیے دنیا والوں کو کہ اسلام مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام کتنا امن شانتی اور پیار محبت کا مذہب ہے۔ اب صبح ہو گئی لیکن یہ ہے کہاں؟ آیا ہے کتابوں میں مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اور مسجد نبوی کس کی ملکیت میں ہے؟ آپ کہو گے مسلمانوں کی۔ مسجد نبوی میں حکومت کس کی چلتی ہے؟ میرے آقا کی۔ مسجد نبوی میں راج کس کا چلتا ہے؟ ہمارے تمہارے آقا کا۔ اے لوگوں، مسجد نبوی میں یعنی ایک لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بے ایمان تمام مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک جملات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج جو موب لنچنگ کرتے ہیں اور نہتے اپنے آپ کو بہادر قرار دیتے ہیں، وہ سیکھے ہیں لوگوں۔ آج تم کسی ایک نہتے کو دیکھتے ہو، گھیر کر کے اس کی موب لنچنگ کر دیتے ہو، اس کو مار دیتے ہو، کبھی اس طرح کا نعرہ، کبھی اس طرح کا نعرہ، شرکیہ نعرے لگانے پر مجبور کرتے ہو۔ اگر وہ نعرہ نہیں لگاتا ہے تو زد و کوب سے کام لیتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، اور کبھی اتنا پیٹتے ہو، کبھی اتنا ظلم و ستم کرتے ہو کہ وہ انسان جان کی بات ہی ہار جاتا ہے۔ یعنی تم ایک بھی ہتھے کو دیکھتے ہو تو چاروں طرف سے وار کر دیتے ہو۔ لیکن دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے، وہ اسلام کے ماننے والوں کے بیچ میں، مسلمانوں کی مسجد میں، مسجد نبوی میں میرے آقا کو ڈھوکے ہوئے ہے، لیکن اس کی کوئی بھی موب لنچنگ نہیں کر رہا ہے۔ دنیا والوں کو پیغام دے دو، میرا مذہب ایسا ہی تو ہے کہ جو گلے کاٹنے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ میرا مذہب وہ ہے کہ گلے ملانے کی بات کرتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان اولیاء اکرام، علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ بلاسپوری، سرزمین بہروا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے پیور اسلام۔ بھائیو، اسلام کو لوگوں نے سمجھا کہاں؟ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے، بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر کے ادھر سے کفار میدان جنگ میں اتر آئے۔ ارادہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیں گے۔ ہتھیار ہے ہاتھ میں، تلوار ہے، نیزے ہے، بالے ہے، میدان میں کود پڑے۔ لیکن اے لوگوں، جس کو خدا رکھنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ادھر سے جو کمانڈری کر رہا تھا، ادھر سے جو ان کا سپہ سالار بنا ہوا تھا، جو ان کا حاکم و بادشاہ کہہ سکتے ہو آپ، کتابوں میں آیا ہے، نام ہے ان کا سمامہ۔ سمامہ نام ہے بھائیو۔ پکڑ لیا مسلمانوں نے ان کو، قیدی بنا کر کے لے کر کے آئے ہیں مسجد نبوی میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی گردن کاٹنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے؟ آج جو رحم و کرم کی بات کرتے ہیں، آج جو مانوتا، ہیومینٹی اور انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ سوال میں ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی دشمن آپ کی گردن کاٹنے کے لیے آپ کے سر پر آ کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہیومینٹی کے دعوے دار، انسانیت کا نعرہ لگانے والے مجھے جواب دیں، کیا جواب ہوگا؟ سب کا جواب یہی ہوگا، اور آج یہ انٹرنیشنل قانون بھی ہے کہ سیلف ڈیفنس کے لیے، آتم رکشا کے لیے ہتھیار اٹھانا جائز ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو کوئی تمہاری اوپر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے در پہ ہے، کوئی تمہارا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، تو یہ میرا قرآن ہی نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہی نہیں، بلکہ آج کا یہ قانون بھی کہتا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، سیلف ڈیفنس کے لیے تم اس کی جان بھی لے سکتے ہو، اس کی موت بھی کر سکتے ہو۔ بہت اچھے مفتی صاحب، بہت اچھے، سبحان۔ لیکن ذرا دیکھو اسلام، جی جی، بے شک۔ وہ تلوار لے کر کے آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اب ارادہ ان کا مٹی میں مل گیا، خاک میں مل گیا۔ وہ ارادہ اب خود قیدی بنے ہیں، ہاتھ پیروں میں زنجیریں ہیں، ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ نام کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ سمامہ۔ کیا نام ہے؟ سمامہ۔ لیکن ہے کون؟ جو تلوار لے کر کے آیا تھا مارنے کے لیے اس لشکر کے ساتھ۔ ایک دن ہوتا ہے میرے آقا گزرتے ہیں، اور جب گزرے ہیں میرے آقا قریب سے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ نے اس کو دیکھا۔
بے شک وہ قریب سے گزر کر کے پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی اپنے جان کے دشمن سے حال پوچھا جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے پیغمبر. مسکرا کر کے نکل گئے میرے آقا. وہ دن بھی گزر گیا جیسے مصطفیٰ گزرے. اگلا دن پھر آتا ہے. میرے آقا پھر نکل کے جاتے ہیں. سمامہ کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے؟ آپ بولے یہ حال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ بولے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. کس سے پوچھا جا رہا ہے حال؟ آپ بولے بھائیو کمیٹی کے نوجوان کہاں گئے؟ سمامہ سے پوچھا جا رہا ہے. تیسرا دن ہوا پھر وہی سوال. آخر میں میرے آقا ایک آپشن دیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سمامہ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ تمہارے جرموں کی سزا کیا ہے؟ سمامہ کہتے ہیں گناہ تو بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے تمہارے بارے میں کہ تم رحمت للعالمین ہو. میں نے پڑھا ہے کہ تم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، تم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، تم اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیتے ہو، بلکہ جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تم راستے میں کانٹے نہیں بلکہ بدلے میں دعائیں دیتے ہو. وہ دشمن ہے، وہ جانتا ہے. کہا جرم تو میرا بہت بڑا ہے، خطا تو میری بہت بڑی ہے، لیکن تم کریم ابن کریم ہو. اگر تم معاف کر دو تو بڑی بات بھی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمامہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. بتاؤ دنیا والوں کو یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام جو اپنے جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو بم باندھ کر کے خود بھی انتقال کر جائے، خود بھی آتم گھاتی حملہ کرنے کے بعد موت کا لقمہ بن جائے، بہت سارے لوگوں کو موت کی نیند سلا دے. وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا فالوور نہیں ہو سکتا. اے لوگوں وہ اسلام کا فالوور کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا فالوور تو وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا متبع ہوگا، جو مصطفیٰ کا فرما بردار ہوگا. زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب آزاد کر دیا، زنجیریں کھول دی گئیں. اب کیا چاہیے تھا؟ جلدی جلدی دوڑتا دوڑتا اپنے گھر پہ جاتا. لیکن آیا ہے کتابوں میں حدیث شریف میں وہ سمامہ مدینے کے قریب میں باغ تھا، وہاں پر ایک نہر بہتی تھی، وہاں جا کر کے غسل کرتا ہے اور اچھے طریقے سے غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ میں آ گیا. صحابہ کہتے ہیں اب تم آزاد ہو، ہم جو زبان دے دیتے ہیں تو ہم پلٹا نہیں کرتے. مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں آزاد کر دیا، اب کوئی کو خطا نہیں، تم جا سکتے ہو. لیکن اے لوگوں اب سمامہ کا جواب تو سنیے. سمامہ کہتے ہیں اب میں آزاد ہونے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بننے آیا ہوں. اے لوگوں کتابوں میں آیا ہے اب تک جو مصطفیٰ کے جان کا دشمن تھا مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہے، اتنا متاثر ہوا ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر حلقہ بہوش اسلام ہو گیا. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. سمجھ گئے؟ بتاؤ گے دنیا والوں کو؟ بتاؤ گے کہ نہیں؟ زور سے بولو. اب آپ بتاؤ گے کیسے کہ جب آپ کو خود پتا ہوگا. ایک کڑوی بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اور یہ بات میں اکثر و بیشتر جلسوں میں بولا کرتا ہوں. آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، لیکن آپ نے اپنے مصطفیٰ کی زندگی پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اگر میں سوال کرنے لگوں تو جواب کے طور پر یہ لوگوں سناٹا ملے گا. 18 سال کے ہم ہو گئے، 20 سال کے ہم ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، بہت سارے لوگ تو 60 70 سال کے ہو گئے، لیکن نبی کی زندگی پر کبھی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے. پھر اب بتاؤ جب تم نے کتاب نہیں پڑھی ہے، جب تم نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی پر ہونے والے اعتراض کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ وہ کوسچن جو لگا رہے ہیں، کوسچن مارک لگا رہے ہیں، ان کا سولوشن کیسے کیا جائے گا؟ آج کے جلسے سے پیغام یہ ہے، یہ ہمارے ہارون بھائی اور شاداب بھائی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے پیغام یہ ہے، آج سے جب آپ اس جلسے سے اٹھ کر کے جائیں گے تو یہ عہد کر کے جائیں گے، یہ وعدہ کر کے جائیں گے، یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد میں مصطفیٰ کی زندگی خود بھی پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور پوری دنیا والوں کو بتاؤں گا. اے لوگوں اسلام وہ نہیں ہے جو آج کے نیوز چینل پر بیٹھ کر لوگ دکھایا
کرتے ہیں بلکہ اصل اسلام تو کچھ اور ہے. آؤ کیا ہے اسلام بتانے کی کوشش کر رہا ہو. مسجد نبوی میں ہے یہودی، وہ کہہ رہا مصطفیٰ قرض دو، اور ظہر سے عصر مغرب عشاء فجر ہو گئی، لیکن اس کی لنچنگ ہو رہی ہے نا. لنچنگ ابھی لنچنگ تو سمجھتے ہیں آپ، موب لنچنگ. یار کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. کیا کبھی تم نے ایک بھی ویڈیو ایسا دیکھا ہے کہ ہندوستان کا یا ہندوستان کے باہر دنیا میں اور بہت سارے 203 کنٹریز ہیں، کیا ایک لوتا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے کہ جس میں کوئی مسلمان ہو گردن پر تلوار رکھ کے کہہ رہا ہو کہ لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ کے؟ کوئی ایسا دیکھا ہے؟ آپ دکھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرا اسلام تو خود کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے میں زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ اگر اسلام تجھے اچھا لگتا ہے، اسلام کو اگر تو دل سے لائک کرتا ہے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، حلقہ بگوش اسلام ہو جا. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا درس حیات نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے اپنا مذہبی نعرہ لگایا جائے، بلکہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ ہم تو کہتے بھی نہیں ہے، بغیر کہے پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی نعرہ گونج رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کا گونج ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان یہ ریسرچ ہے بھائیو، یہ تحقیق ہے کہ اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئی آواز گونجتی ہے تو وہ اللہ اکبر کی آواز. بے شک حق ہے، بے شک اے لوگوں یہ سچائی کی دلیل ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور پھر بھی پوری دنیا میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. پوری دنیا میں اسلام کا نعرہ بہت تیزی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یار 24 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، وہ یہ ادنا سا یہودی ہے اور آقا کو جانے نہیں دے رہا. بہت سارے صحابہ تو ایسے آنکھیں نکال کر دیکھ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں چلا جا. لیکن چونکہ ادب بہت زیادہ ہے مصطفیٰ کا، سامنے سے کہہ نہیں پا رہا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے سمجھ گئے. یتحددونہ ویتواعدونہ، حدیث کے الفاظ ہیں ففتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالذی یصنعون بہ. جو صحابہ کر رہے تھے یعنی آنکھوں سے اشارے، تیری ترچھی نظروں سے ڈرانے کی جو کوشش کر رہے تھے، میرے آقا نے سماعت کر لیا، نظروں کو بھانپ لیا، دیکھ لیا اور فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اللہ نے مجھے یہ آرڈر نہیں دیا ہے، میرے مولا نے مجھے یہ آدیش نہیں دیا ہے کہ میں کسی پر بھی ظلم و ستم کروں یا زیادتی کروں. اب ہو گئے بھائیو جب 24 گھنٹے اور دن کا سورج نکل آیا، فلما ترجل النہار قال الیہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اے لوگوں آیا قدموں میں گر کے بولا آقا کلمہ پڑھا دو. ذرا زور سے بولو. تلوار اٹھائی تھی مصطفیٰ نے، ذرا زور سے. ہتھیار اٹھایا تو آپ کہو کہ یار کلمہ کیوں پڑھ لیا اس نے؟ آپ کسی کو دور سے جانتے ہو لیکن لگے یار چلو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہیں کیسے. ہارون بھائی دور سے بڑے اچھے ہیں لیکن ہم 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہے تو ہمیں ان کی ہر چیز کے بارے میں پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. 24 گھنٹہ وہ مصطفیٰ کے پاس جب رہا اور دیکھا تو اے لوگوں اب کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے مصطفیٰ جو میں نے کیا تھا نا وہ ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تمہیں جانچ رہا تھا، میں تمہارا ایگزام لے رہا تھا، میں آزمائش کر رہا تھا تمہاری. اور آزمائش کیسی کہ میں نے پڑھا ہے آیا ہے کتابوں میں کہ وہ یہودی عالم تھا. اور کیا بولتا ہے؟ میں نے امام واللہ ما فعلت بکا فعلت بکا الذی الا لانظر الى نعتک فی التوراۃ محمد ابن عبداللہ. میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے اپنی پرانی کتابوں میں کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، جو عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جو جن کا ملک شام ہوگا، جو نہایت پیار محبت سے بات کرنے والے ہوں گے، جو بلند اخلاق کے مالک ہوں گے، جو بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، جو یتیموں مسکینوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے. یعنی جب بولیں گے تو لگے گا کہ پھول گر رہے ہیں. اے آقا اب جب میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے تمہارے اس اخلاق کو دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا جو میری کتابوں میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. آقا اب ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے لوگوں پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے لے کر کے آئیے، دنیا والوں کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے. زندہ باد زندہ باد. اسلام کیا ہے؟ اور سنو بھائیو،
آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے. جو یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح سے یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں بڑی خطرناک سازش کے تحت یہ باتیں کی جا رہی ہیں. آج ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں اور انہی کی زبان میں انہی کے انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں. ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل، بہت بڑا پڑھا لکھا ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اقلیتوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اکثریت کو، یعنی جو اکثریت میں پائے جاتے ہیں ان کو مسلمانوں کا خوف دلایا جا رہا ہے اور اے لوگوں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. اے لوگوں جب یہ دوری بڑھانے کی بات کی جانے لگے تو ہم آپ کو یہ درس دے کر کے جانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتے ہیں. تم ان کی زبان میں جواب مت دینا، وہ نفرت اگلے تو تم اپنا نفرت میں جواب مت دینا. اے لوگوں تم پیار محبت کی بات کرنا. اب آپ بات کریں گے کیسے؟ جب وہ کہیں اسلام آتنکواد کی بات کرتا ہے تو تم انہی کے سوسائٹی کے، انہی کے مذہب کے، انہی کے دھرم کے ماننے والے کو ان کے سامنے رکھیے اور اس کی کتاب حیات کے فرق ان کو سمجھائیے. ایک ہندوستان کی زمین کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس سے بھی کسی نے کہا تھا اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، صاحب اسلام نے پوری زندگی تلوار چلانے کی بات کی ہے. وہ کہتا ہے چلو میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پڑھتا ہوں. مصطفیٰ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو قریب سے پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کی زندگی پر چند کتابیں لے کر آتا ہے اور چند کتابیں لا کر کے پڑھنے لگتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی بھائیو، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں پڑھتے پڑھتے وہ اندر جو گرد و غبار بھرا ہوا تھا، اندر سے جو مسلمانوں سے نفرت تھی، ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اتنی اچھی اور شاندار کتاب لکھی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھو گے تو لگے گا کہ یار مسلمان بھی اتنی اچھی کتاب کیا لکھے گا. اس نے ایک کتاب لکھی مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، قرآن کا ادھین کرنے کے بعد، قرآن پر اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ایک کتاب لکھتا ہے دا پروفٹ محمد. ہندی میں اس کا انواد ہوتا ہے اسلام کے پیغمبر. تقریباً 16 یا 17 پیجز کی وہ کتاب ہے. کبھی موقع لگے تو ضرور پڑھیے گا. بڑی اچھی اچھی باتیں اس کتاب کے اندر اس نے لکھی ہیں، لیکن میرے دل کو جو ہٹ کرتی ہیں اس کی باتیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور دنیا والوں کو بتائیے، کہیے کہ دیکھو یہ مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اے لوگوں بے ایمان کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the truth of it, only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of pictures seen. There is Muhammad the prophet, Muhammad the general, Muhammad the king, Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the preacher, Muhammad the philosopher, Muhammad the orator, Muhammad the refugee of warfare, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the lawgiver, Muhammad the judge, Muhammad the saint. In all these departments of human activities, he is like a hero. مصطفیٰ کے نام پر بولے سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہی باتیں ان کو بتائیں کہ یار اگر ہماری بات پہ تمہیں یقین نہیں تو کم از کم اپنے سماج والے کی بات پہ تو یقین کرو. تمہیں لگتا ہے شاید ہم جھوٹ بولیں گے، اپنی آیتوں کا ہم صحیح سے انواد نہیں کریں گے، لیکن تمہارے ہی مذہب کا بہت بڑا پڑھا لکھا وہ کیا کہہ رہا ہے اسلام کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے صاحب اسلام کے بارے میں، وہی سن لو. 2 منٹ تو سن سکتے ہو؟ انگریزی میں جو سنایا ہندی میں تو سن ہی سکتے ہو اس کو. بھئی انگریزی میں تو سن لیا، لیکن اس کا ہندی میں انواد کیا ہے یہ بھی تو سن کے جاؤ. اب ہندی میں اس کا انواد سماعت کیجئے. اے لوگوں مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کتاب خرید کر کے لایا اور A to Z پوری کتاب پڑھ ڈالی. بہت اچھا لگا، دوسری کتاب خریدی، وہ بھی پوری پڑھ ڈالی، تیسری کتاب وہ بھی پوری پڑھ ڈالی. وہ جتنی بھی اس کو اویلیبل ہوئی، جتنی بھی میسر ہوئی، ساری کتابیں خریدی، ساری پڑھ ڈالی. ارے بھائیو وہی کیا، آپ کے فادر آف دی نیشن یعنی گاندھی جی، ان کو بھی کسی نے کہا تھا اسلام تلوار کی بات کرتا ہے، صاحب اسلام تلوار چلانے کا ہنر سکھاتے ہیں. تو انہوں نے بھی مصطفیٰ کی زندگی پر جب کتاب پڑھی ہے بھائیو حیرت ہوگی آپ کو. یہ پیغام دیجئے ہندوستان واسیوں کو. ینگ انڈیا کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے جب پوری ایک کتاب پڑھ لی
मुस्तफा की जिंदगी पर, तो लिखते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि मेरा जो तासुर था, मेरा जो नजरिया था, अंदर से जो मैं ख्याल किया करता था, वो बड़ा ख्याल है। ये किताब पढ़ करके मुझे इतना अच्छा लगा है, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये किताब खत्म होने से पहले मुस्तफा की जिंदगी पर एक किताब मेरे हाथ में और होती। और फिर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बात है कि इस्लाम ने तलवार की बात की है, साहिब इस्लाम ने तलवार की बात की है, बिल्कुल झूठ है। ये फादर ऑफ द नेशन ने कहा। लेकिन अब सुनिए प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने क्या कहा, उसका हिंदी में तर्जुमा। वो कहता है जब मैंने मुस्तफा की जिंदगी पढ़ करके देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहता है ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा हैं। जब हम इनकी जिंदगी का अध्ययन करते हैं, जब हम इनकी जिंदगी का मुताला करते हैं, जब हम इनकी जिंदगी के किताबे हयात के औराक पलट पलट कर करके पढ़ते हैं, तो हम ये अंदाजा लगाते हैं और ये महसूस करते हैं कि मुस्तफा इतने आला इंसान हैं, इतने आला इंसान है कि इनकी शख्सियत की तह में उतरना बड़ा मुश्किल काम है। ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा, इनकी एक एक क्वालिटी का जब मैंने जायजा लिया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुस्तफा की सारी क्वालिटी को बयान कर देना इम्पॉसिबल है, मुहाल है। लेकिन हाँ चंद कोशे, चंद खूबसूरत जिंदगी के लम्हे मैं जरूर कलम बंद करता हूं। वो कहता है ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा हैं, मुजाहिद है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, कमांडर इन चीफ है मुस्तफा, दबे कुचलों को इज्जत के आसमान पर बिठाने वाले मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं का मोरल ऊंचा करने वाले हैं मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीरी से, गुलामों की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, दबे कुचले को उसका मोरल ऊंचा करने वाले हैं मुस्तफा, बेहतरीन कानून देने वाले हैं मुस्तफा, बेहतरीन कानून साज है मुस्तफा। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में जब हम मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ते हैं तो बेसाख्ता हमारी जबान पर यही जारी होता है, एक अबकरी लाजवाब बेमिसल और बेमिसाल शख्सियत का नाम है मुस्तफा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला और औला हमारा नबी, सबसे बाला और बाला हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अज़मत मुस्तफा, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, जरा जोर से बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ देखो प्यारे भाइयों, उस नबी की जिंदगी को आप कौन सा गोशा लेंगे, कौन सा हिस्सा उनकी जिंदगी का उठा करके पढ़ेंगे, हर फील्ड में लाजवाब है मेरे मुस्तफा। आओ देखो प्यारे भाइयों, एक तालीम मैं आपको देना चाहता हूँ, आखिरी जुमले हैं मेरी तकरीर के समाप्त कीजिए। अब मुफ्ती साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है, लेकिन सुनिए प्यारे भाइयों, जो अर्ज करना चाहता हूँ, इस मुस्तफा की जिंदगी से हमने क्या सीखा है, हमने जमाने वाले को पैगाम क्या देना है, ये हमें भी सोचना है भाइयों। आज हमारा अखलाक बड़ा खराब हो गया, आज हमारा किरदार बड़ा खराब हो गया, आज हम बदअखलाकी के गहरे दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आज लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं कि यार जब इसका अखलाक इतना बुरा है, जब ये अपने भाई की गर्दन काटने के लिए आमादा है, जब ये अपने भाई के रास्ते में कांटे बिछाता है, जब ये अपने भाई का ही नहीं है तो ये मेरा क्या होगा। यानी हमने अपने अखलाक से लोगों को अच्छा पैगाम देने की कोशिश नहीं की। लोग कुरान कम पढ़ते हैं, मुस्तफा की जिंदगी कम पढ़ते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को देख करके अंदाजा लगाते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसके नबी कितने अच्छे होंगे। और मुझे कहने की इजाजत दे दी जाए, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा जब हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए हैं, आए लोगों क्या देखा है, लोग उनके करीब आए हैं, उनके बोलने का अंदाज देखते हैं, उनके बोलने का अंदाज देखकर दीवाने हो जाते हैं और कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा का ये आलम है तो बगदाद के आका का क्या आलम होगा। और जब लोगों ने बगदाद की धरती पर गौसे आजम को चलते देखा, गुफ्तारो रफ्तार को देखा, तो कहा कि जब गौसे आजम का ये आलम है तो फिर मदीने के आका का क्या आलम होगा। और जिसने मदीने में मुस्तफा को देखा, उनकी
کرامات کو دیکھا, ان کے معجزات کو دیکھا, ان کے اخلاقی سمندر کو دیکھا, ان کے ایٹیٹیوڈ اور آچرن کو دیکھا, ان کے پیار محبت کو دیکھا, ان کی یتیم پروری کو دیکھا, بیواؤں کی مدد کرنے کو دیکھا, مظلوموں, مسکینوں, فقیروں, ضرورت مندوں, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہوئے دیکھا, تو زمانے والوں نے بیک زبان کہا کہ جب مدینے کے رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے تو پھر رب العالمین کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اسلام پھیلتا ہے اخلاق سے, اسلام پھیلتا ہے کردار سے. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ضروری ہے کہ ہم اخلاق اور پیار محبت کا نمونہ پیش کریں. لوگوں سے ملیں تو پیار محبت کے ساتھ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا کسی سے باہم جھگڑا اور فساد ہو جاتا ہے تو نسل در نسل, قبیلہ در قبیلہ, قوم در قوم وہ چلتا رہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ پھر وہی دور واپس آ رہا ہے, دور جاہلیت. وہاں بھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب لڑائی اور جھگڑے ہو جایا کرتے تھے, تھوڑی تھوڑی بات پر خون بہا دیا جایا کرتا تھا, تھوڑی تھوڑی بات پر اے لوگوں خون کی ندیاں بہ جایا کرتی تھی کہ بازار میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں لگ گیا. کل جو ہو رہا تھا زمانے جاہلیت میں, ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھر لوٹ کر کے آ رہا ہے. مسلمانوں میں بھی وہ ساری چیزیں پائی جانے لگی ہیں, مسلمانوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کا فرق پایا جانے لگا ہے. لوگ کہنے لگے ہیں یہ اونچا ہے, یہ نیچا ہے, یہ اعلیٰ ہے, یہ ادنا ہے, یہ اچھا ہے, یہ کمتر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے. لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا تھا, مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے, ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی زندگی کو تو کیا اچھی بات ہم پڑھتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے, دور دور تک انسانی کا سیلاب نظر آ رہا ہے, بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں, اور میرے مصطفیٰ کا وہ حج آخری حج ہے. آج میرے مصطفیٰ تعلیم دے رہے ہیں, تنبیہ کر رہے ہیں, اپنے غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں, درس حیات دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو, اور ارشاد فرما رہے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. میرے آقا ایک آفاقی پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے لوگوں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اور کسی عرب کے رہنے والے کو کسی عجم والے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجم والے کو کسی عرب والے کو کوئی فضیلت نہیں. یعنی میرے آقا کے فرمان کا مطلب سمجھو, کسی کی ذات اونچی تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا, کسی کا مکان اچھا تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا, کسی کی بلڈنگ اچھی تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا, سماج میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو جائے وہ اچھا نہیں ہو سکتا, سماج میں کتنی ہی دولت کیوں نہ آ جائے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. بلکہ اچھا کون ہوگا؟ میرے آقا فرما رہے ہیں اچھا وہی ہوگا الا بالتقوی, جو زیادہ متقی ہوگا, جو زیادہ پرہیزگار ہوگا, وہ سب سے اچھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جو سب سے اچھا ہوگا وہ متقی ہے, جو سب سے اچھا ہوگا وہ پرہیزگار ہے. آج آپ دیکھو نماز پڑھنے آپ مسجد میں جاتے ہو, بس آخری بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہو, جاتے ہو کو نہیں جاتے ہو؟ آپ غور کرنا, یہ نماز, قانون نماز جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا یہ نماز چھوٹے اور بڑے کا فرق ختم کرتی ہے. ایک غریب ہے جو کسان ہے اور کھیت میں ہل چلاتا ہے, اور اسی کسان کے کھیت میں ایک مزدور ہے جو مزدوری کرنے جاتا ہے, لیکن جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اچھے سے غسل کرنے کے بعد, پاکیزہ لباس پہننے کے بعد, خوشبوؤں سے اپنے وجود کو معطر کرنے کے بعد ایک مزدور ہے مسجد میں چلا گیا, لیکن گیا ہے سب سے پہلے, گیا ہے سب سے اول وقت میں, اور سب سے اگلی والی سب پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں بیٹھ جاتا ہے. لیکن ایک قانون جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, کیا دنیا میں ایسا کوئی قانون ہے کہ سب سے آگے جو سب پر بیٹھا ہوا ہے کوئی سورما آئے اس کو ہٹا دے؟ آپ کہیں گے نہیں. کیا کسی چودھری میں یہ طاقت ہے اس چودھری کے اس کا دامن پکڑ کر کے اس کو پیچھے کھینچ لے؟ آپ کہیں گے نہیں. مسلمانوں کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ایسا میرے مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں, جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, آگے والی صف لگ گئی, اس کے پیچھے ایک اور صف لگ گئی, اس کے پیچھے ایک اور صف لگ گئی, صف در صف لگتی چلی جا رہی ہے. سب سے آگے جو صف میں ہے, یاد رکھیے گا وہ مزدور ہے. آگے صف میں جو کھڑا ہوا ہے وہ ہل چلانے والا ہے. سب سے آگے جو صف میں کھڑا ہوا ہے وہ پھاپڑا اور کشتی چلانے والا ہے. سب سے آگے جو صف میں کھڑا ہوا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے کپڑے بھی سلامت رہی ہے, جس کے کپڑوں میں بے شمار پیبند لگے ہوئے ہیں. اے لوگوں, وہ نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. امام کہتا ہے
ہے اللہ اکبر، سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اب کھڑے ہو گئے، اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جا رہے ہیں۔ اے لوگوں غور کیجئے گا، جب سجدے میں جاتے ہیں اور جیسے ہی حالت سجدہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جہاں اس غریب انسان کا پیر ہوتا ہے وہاں پیچھے اگر امیر کھڑا ہے تو اس کا سر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اونچے اور نیچے کا فرق کو ختم کرنے، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن ہم نے اس پیغام کو سمجھا نہیں، لیکن اسی پیغام کو سمجھ کر کے، اسی اسلام کو سمجھ کر کے، اسی ہندوستان کی بہت بڑی پڑھی لکھی نے کہا تھا I have been stopped over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan it sounded, the worshippers are gathered together, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in namaz. محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو بھائیو، یہ نماز کا فلسفہ ہم نے نہیں سمجھا، نماز کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا، لیکن غیروں نے دیکھا تو کہا واقعی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی نام ہے اس کا، سروجنی نائیڈو۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، سروجنی نائیڈو۔ اے لوگوں، مسلمانوں کی مسجد کے پاس سے گزری، اب جب مسجد کے پاس سے گزری ہے مسلمانوں کی تو کیا دیکھتی ہے کہ اذان ہو گئی، اور جیسے ہی اذان ہوئی ہے، اذان کو سن کر کے بہت سارے نمازی دوڑتے چلے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ان نماز پڑھنے والوں میں بڑے بڑے کسان بھی ہیں، نماز پڑھنے والوں میں بڑے بڑے بہادر ہیں، بڑے بڑے جانباز ہیں۔ نعرہ لگا دو، نعرہ لگا دو۔